کمال اور آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس میں قرآن کی آیتیں ایک بکری کے کھا جانے کا ذکر ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1944 ہے، اور حضرت عائشہ سے روایت ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رجم کی آیت اور بڑی عمر کے آدمی کو 10 بار دودھ پلا دینے کی آیت اتری، اور یہ دونوں آیتیں ایک کاغذ پہ لکھی ہوئی میرے تخت کے نیچے تھیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور ہم آپ کی وفات میں مشغول تھے، ایک بکری آئی اور وہ کاغذ کھا گئی۔ تو یہاں پہ دو چیزوں کی بات ہے، ایک تو رجم کی آیت جو کہ قرآن میں آج نہیں ہے، اور وہ اس کے اوپر لکھی ہوئی تھی، ایک کاغذ پہ لکھی ہوئی، اور دوسری آیت کون سی لکھی تھی کہ جوان آدمی کو 10 بار دودھ پلانے کی۔ اب جوان آدمی کو دودھ پلانے کی آیت سے آپ کیا مطلب سمجھیں گے؟ وہ آیت سے مطلب وہ ہے کہ جی اسلام میں ایک روایت تھی کہ اگر کوئی عورت، آج بھی روایت ہے، وہ رضاعت کا جو مسئلہ ہے وہ ہمیں پتا کہ وہ آج بھی ہے۔ رضاعت کے مسئلے میں کیا کہ ایک عورت کسی بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہے تو وہ اس کی ماں بن جاتی ہے۔ شکریہ کریں اس بکری کا، مطلب کیا طوفان مچا ہوتا آج دنیا میں اگر وہ بکری نے یہ آیت کھائی نہ ہوتی، یہ تو طوفان مچا ہونا تھا۔ آج بھی آپ نے مومنوں نے جو ہے نا دودھ پی رہے ہونا تھا عورتوں کا، اور اس کے بعد کیا ہو رہے ہونا تھا کہ جی انہوں نے جو ہے وہ محرم بن رہے ہونا تھا ان کے، اس طرح سے۔ تو یہ سارا ڈرامہ جو ہے، یہ مطلب کتنی عجیب بات ہے، کتنی ابسرڈ بات ہے، کہاں کی بات ہے۔ ایک جوان آدمی کو اگر ایک عورت اس طرح سے اپنا شکل کرا رہی ہے تو مطلب وہ کیسے، وہ تو ایکٹ ہی سیکشول ان نیچر ہے، تو کیسے اس کو آپ ایسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات کرتے ہیں کہ وہ بکری جو ہے نا، وہ بکری ایک تاریخ ساز بکری تھی، اور میں کہتا ہوں صحابیوں سے زیادہ اس نے کام کیا تھا کہ دیکھیں وہ بے حیائی والی آیت ہی کھا گئی۔ یقین کریں کہ اللہ کی بہت ہی بڑی ولی وہ بکری ہوگی، کہیں حضرت خضر ہی تو نہیں تھے اس بکری کے روپ میں کہ وہ بکری بن کے آگے انہوں نے کہا یار یہ جو ہے نا یہ بے شرم حرکت میں نہیں کرنے دوں گا، تو میں کھا ہی جاتا ہوں۔ تو یہ ہو سکتا ہے حضرت خضر ہو یا کوئی نیک جن ہو، کہیں حضرت جبرائیل تو نہیں تھے، کہیں شیطان نہیں تھا، کون تھا؟ مطلب ایک بات تو پھر بعد میں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایک آیت اللہ کے کلام میں اتری ہے اور اسے کچھ چیز کھا جائے، اسے دنیا سے مٹا دے، تو وہ شیطان ہو سکتی ہے۔ تو میرے خیال میں سب سے لاجیکل یہ ہوگا کہ وہ بکری اصل میں شیطان تھی، شیطان آیا تھا روح میں، مگر شیطان کو، اس کا مطلب ہے کہ شیطان کو بھی بے حیائی کے مخالف ہے، اور اللہ سے زیادہ مخالف ہے کہ اللہ نے تو نازل کر دی تھی مگر شیطان کھا گیا۔ پھر تو بکری کو بڑی پہنچی ہوئی چیز تھی جی، اللہ سے ڈائریکٹ اس کا رابطہ تھا، کوئی شاید وہ بکریوں میں نبی ہوئی ہو، کیا پتا، اور اسے اللہ کے لوگوں کی فکر ہو، انسانوں کی۔ تو بکری کھا گئی تھی اور بکری نے بالکل بھی کوئی لحاظ نہیں کیا۔ پھر دوسری بات ہے کہ اب دیکھیں اللہ کا کلام کتنی کو طاقتور چیز ہے، یا مطلب گھاس پھوس ہی اللہ کا کلام ہوا پھر کہ دیکھیں بکری کھا گئی، اس کو بکری کھا کے ہضم بھی کر گئی، اور پھر ظاہری بات ہے بکری نے کھا کے ہضم کر کے بینگنیاں کی ہوں گی بعد میں۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے بڑے شدید مسائل ہیں۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کو بکری نے ڈیفیٹ کر دیا، اللہ بیچارہ نے کلام اتارا تھا اور بکری نے کلام کو الٹا کر دیا، وہ کلام آج قرآن میں ہے ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اجتماعی شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اس بکری کا کوئی مزار بھی بننا چاہیے تھا۔ مجھے نہیں پتا، شاید مدینے میں کہیں جنت بقیع کے اندر اس کا بھی کوئی نہ کوئی مطلب قبر ہوگی گمنام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مشہور ملحد جس نے سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی مچا رکھی ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کرتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید کی توہین کرتا ہے، اور اس میں سے کچھ آیات کو اٹھا کے ان کے اوپر ٹھٹھا کرتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف اپنی گندی سوچ کو منسوب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کرتا ہے۔ اس مرتبہ بھی اس نے سنن ابن ماجہ کی روایت نمبر 1944 پڑھ کے جو ٹھٹھا کیا اور جو توہین کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور قرآن مجید کے متعلق، اللہ کے کلام کے متعلق جو باتیں کی، سب ایک پراپوگنڈے پر مشتمل ہیں، اور اس نے ایک روایت اٹھا کے اور اپنی جہلیت جو ہے اس کو ظاہر کیا۔ خوب کہتے ہیں کہنے والے کہ الٹی سمجھ کسی کو خدا نہ دے، دے بندے کو موت یا رب مگر ایسی بد ادا نہ دے۔ چونکہ اس لیکچر کا تعلق جو ہے ایک روایت کے ساتھ ہے، اور اس کے اوپر تبصرہ ہے، تو اس کی سند کے حوالے سے اور اس روایت کے متن کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے روایت سنن ابن ماجہ 1944، جس کے اندر یہ ہے کہ عائشہ قالت لقد نزلت آیت الرجم ورضاعۃ الکبیر 10،
وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِ فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ دَخَلَ دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رجم کی آیت اور بڑی عمر کے لڑکے کو 10 بار دودھ پلانے کے مسئلے پر مشتمل آیت نازل ہوئی تھی۔ یہ دونوں آیتیں ایک جگہ لکھی ہوئی تھیں، میرے بستر پر پڑی تھیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو ہم آپ کے غسل و کفن وغیرہ میں مشغول ہوئے تو ایک بکری آئی اور وہ کاغذ کھا گئی۔ اب اس روایت کو جو ہے اس شخص نے آڑ بنا کے خوب اللہ تبارک و تعالی کی طرف اور اللہ کے کلام کی طرف جو ہے اپنی جہالت کا زہر جو ہے خوب اگلا ہے۔ تو اس آیت کے متن کے حوالے سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سند کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یہ جو روایت ہے یہ مسند احمد وغیرہ میں بھی آئی ہے، اور اس میں سے ان لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، بالخصوص غالب کمال جو بہت بڑا بدبخت ہے اور اللہ کے قرآن پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر ہمیشہ اسی طرح سے اعتراض قائم کرتا ہے اور لوگوں کو الحاد کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سخت ترین گستاخ ہے۔ اب اس روایت کو پڑھ کے یہ جو کہا کہ بکری جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات کو کھا گئی، آیت رجم کو کھا گئی، اور دودھ پلانے والی رضاعت کی آیت جو ہے اس کو کھا گئی، تو یاد رکھیے کہ جن آیات کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے بکری نہ بھی کھاتی تو بھی قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہونا تھا، تو اس بنیاد پر اس کو ناقص کہنا، قرآن مجید کو اور اللہ کے کلام کا جو ہے وہ مذاق اڑانا، یہ خود غالب کمال پاشا جیسے لوگوں کی جہلیت ہے، اس لیے کہ یہ آیات منسوخ ہیں، اور یہ آیات جو ہیں ان کے منسوخ ہونے پر دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ اہل علم کے سینوں کو قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن محفوظ ہے، بعض حضرات کا اس غیر محفوظ باور کرانا یہ ان کی جہلیت ہے۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ منسوخ ہو چکی ہیں، اور دودھ پلانے کی آیت اور جو رجم کی آیت ہے اس کی تلاوت جو ہے منسوخ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قرآن مجید میں لکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اب اس کا ذکر کرتے ہیں سند کا، اور پھر مزید جو ہے ان آیات کے منسوخ ہونے کی جو بات ہے، اور ایک آیت جو رجم ہے اس کے منسوخ تلاوت ہونے کی بات کرتے ہیں۔ تو اس کی سند جو ہے اس کے اندر ایک راوی ہے محمد بن اسحاق جو ہے اس کو ان سے روایت کر رہا ہے، اور جو ان کے صیغے کے ساتھ روایت کو بیان کرتا ہے وہ روایت جو ہے اس تدلیس کی وجہ سے مدلس کی اس تدلیس کی وجہ سے ضعیف سمجھی جاتی ہے، اور یہ روایت مسند احمد میں بھی اسی سند سے ہے لیکن زیادہ واضح ہے، یعنی اس میں ابن ماجہ کی روایت کی طرح کا کوئی نقص نہیں ہے، لیکن اس ابن ماجہ والی روایت پر تنقید کے مزید دروازے کھولتے ہیں، کیونکہ ان میں بہت سی راویوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رضاعت کی روایت بیان کی ہے، لیکن کسی نے بھی ان الفاظ کا استعمال نہیں کیا جو اس روایت میں بکری کے کھانے کے جو لفظ ہیں استعمال کیے گئے ہوں۔ اس سے یہ واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ راوی محمد بن اسحاق جو ہے یہ اسی کی وجہ سے اس طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ روایت مسند احمد میں اور دیگر کتب میں بھی یہ روایت آئی ہوئی ہے، لیکن چونکہ یہ روایت صحیح بھی ہو، اور اگر یہ آیات جن کا ذکر آیا کہ بکری کھا گئی اگر نہ بھی کھاتی تب بھی قرآن مجید کی صحت کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا، کیونکہ یہ جو آیات ہیں یہ منسوخ ہیں۔ اس روایت کے مطابق رضاعت کے ساتھ رجم کی آیات بھی ضائع ہو گئی تھیں، لیکن دوسری روایات کے مطابق رجم کی آیات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن میں لکھنے سے منع فرما دیا تھا۔ یہ آیات قرآن کا حصہ نہیں ہیں۔ اب ان روایات سے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ روایات جو ہے منسوخ ہیں۔ کثیر
کی روایت میں مذکور ہے کہ زید بن ثابت نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو انہیں سنگسار کر دو۔ یہ ان کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سن کر کہا کہ جب ایسا بیان کیا گیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے لکھنے کی عرض کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا۔ مستدرک للحاکم حدیث نمبر 8184۔ اب یہ روایت جو ہے اس کو امام حاکم نے صحیح بھی کہا ہے، اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت رجم کو قرآن پاک کے اندر لکھنے سے منع فرمایا ہے۔ پتہ چلا کہ اس آیت کی تلاوت جو ہے منسوخ ہے، اور 10 مرتبہ دودھ پلانے کی جو روایت ہے وہ بھی منسوخ ہے۔ اچھا، کثیر کہتے ہیں کہ حضرت زید بن حارث اور مروان بن حکم آپس میں باتیں کر رہے تھے، اس آیت کو قرآن میں شامل کیوں نہیں کیا گیا، اور حضرت عمر بن خطاب وہاں پر موجود تھے، اور ان کی گفتگو کو سن کر انہوں نے کہا میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، اور کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضری دی اور عرض کی سنگسار کرنے کی آیت کو لکھنے کی اجازت دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ سنن القبریٰ للبہقی اور سنن القبریٰ امام نسائی کی حدیث نمبر 7184، اور البانی وغیرہ نے اس کو صحیح کہا ہے، اور بہقی نے اس کی سند پر جو ہے نشان لگایا، اور یعنی امام بہقی بھی اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اگر یہ ضائع ہو جانے والی متنازع آیات قرآن کا حصہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہیں قرآن میں لکھنے سے کون روک سکتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں قرآن میں لکھنے کو ناپسند کیوں فرماتے؟ بلا شبہ یہ قرآن کا حصہ نہیں تھا جس کے متعلق آیا کہ اس کو بکری کھا گئی۔ یہ آیات جو ہیں منسوخ تھیں، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو قرآن میں لکھنے کو ناپسند فرمایا۔ تو یہ کہنا کہ بکری کھا گئی اور قرآن مجید کا حصہ، اللہ کے کلام کا حصہ جو ہے وہ ضائع ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچا نہیں سکا، یہ سب بکواس ہے غالب کمال کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ محفوظ ہے، اور یہ آیات منسوخ ہیں، اور جو آیات منسوخ ہوں وہ قرآن کا حصہ نہیں سمجھا جاتا، مگر نہ قرآن میں موجود ہوتی ہیں۔ اور آیت رجم جس کے اوپر حکم جاری ہے، لیکن یہ آیت جو ہے تلاوت کے لحاظ سے منسوخ ہے، جس کا ذکر احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے، اور امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے، اور اجماع خود دلیل ہوتا ہے۔ غالب کمال جیسے لوگ کیا سمجھے کہ اجماع کیا ہوتا ہے، قرآن کیا ہوتا ہے، حدیث کیا ہوتی ہے، اور یہ دلائل ہیں مسلمانوں کے بہت بڑے، قرآن حدیث اجماع، اور ایسی چیزیں جب موجود ہوں تو کوئی شخص جو ہے اپنی جگہ بیٹھ کے اپنا زہر جو ہو اسلام کے خلاف اگلے اور کہے کہ بکری قرآن پاک کھا گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ بچا نہ سکا، اور کلام اللہ کی جو پاور ہے وہ اتنی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ہمیشہ ہدایت پہ رکھے، آمین ثم آمین۔